ایک شخص نے اپنی مسجد کے پیش امام سے کہا، مولانا میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ پیش امام نے پوچھا، کیا میں سبب جان سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں مسجد آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی فون پر بات کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی دعا پڑھتے وقت اپنے میسیجز دیکھ رہا ہوتا ہے، کہیں کونے میں غیبت ہو رہی ہوتی ہے، تو کوئی محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پیش امام صاحب نے وجہ سننے کے بعد کہا، اگر ہو سکے تو مسجد نہ آنے کا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ایک عمل کر لیجئے۔ اس نے کہا، بالکل بتائیے، میں تیار ہوں۔ مولانا مسجد سے متصل اپنے حجرے میں گئے اور ایک بھرا ہوا پانی کا گلاس لے کر آئے اور اس آدمی سے کہا، یہ گلاس ہاتھ میں لیں اور مسجد کے اندرونی حصے کے 2 چکر لگائیں، مگر دھیان رہے پانی چھلکنے نہ پائے۔ اس آدمی نے کہا، اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں انجام دے سکتا ہوں۔ اس نے گلاس لیا اور پوری احتیاط سے مسجد کے گرد 2 چکر لگا ڈالے۔ مولانا کے پاس واپس آ کر خوشی سے بتایا، ایک قطرہ پانی بھی نہیں چھلکا۔ پیش امام صاحب نے کہا، یہ بتائیے، جس وقت آپ مسجد کا چکر لگا رہے تھے اس دوران مسجد میں کتنے لوگ فون پر بات کر رہے تھے، یا غیبت یا محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہے تھے؟ اس نے کہا، جناب میرا سارا دھیان اس پر تھا کہ پانی چھلکنے نہ پائے، میں نے لوگوں پر توجہ ہی نہیں دی۔ امام صاحب نے مسکرا کر کہا، جب آپ مسجد آتے ہیں تو اپنا سارا دھیان خدا کی سمت رکھیں۔ جب آپ خالص خدا کے لیے مسجد میں آئیں گے تو آپ کو خبر ہی نہ ہوگی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر نظر رکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ خدا سے تمہارا رابطہ تمہارے اپنے اعمال کی بنا پر مضبوط ہوتا ہے، دوسروں کے اعمال کی بنیاد پر نہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور سب کو قیامت کے دن اکیلے ہی آنا ہے۔ سیاروں کی حرکات کا درست تعین کرنے والا نصیر الدین توسی۔ یہ سب مسلمان سائنسدان ہیں، لیکن پھر بھی کچھ کم عقل لوگ کہتے ہیں، مسلمانوں نے دنیا میں کون سی ترقی کی ہے؟